وہ شخص، وہ نوجوان جس کو کسی خوبصورت عورت نے ندا دی ہو کہ آؤ زنا کریں، تو ایسا شخص کو چاہیے کہ وہ اس کی بات کو ٹھکرائے۔ آج تو وہ بہت کم ماحول ہیں، اور آج تو بلانے کے لیے انتظار میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب ہم کیسے جائیں گے اس رحمت کی طرف؟ مسلمان میں اور غیر مسلمان میں کوئی چیز ہی آج برداشت اب بچ کے نہیں رہی کہ یہ مسلمان ہے یہ مسلمان نہیں ہے، کوئی چیز بچ کے نہیں ہے۔ مسلمان بھی اسی راستے پہ چل رہے ہیں، مسلمان بھی جو ہے لو میرجز کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایک زمانہ ایسا تھا لو میرج اسلام میں کوئی دکھتا ہی نہیں تھا، لیکن آج کل نوجوان جو ہے لو میرج کی طرف لگا ہوا ہے۔ اب وہ لو کہاں تک اس کو لے کے جائیں گا وہ وہی جانتا ہے بخوبی۔ تو لو بیفور ویڈنگ از ناٹ الاؤڈ ان اسلام، یہ بھی ایک زنا کا ترتیب ہے۔ دیکھیے لو بیفور ویڈنگ، LBW بولتے ہیں ہم، کرکٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں، لو بیفور ویڈنگ کی بات کر رہا ہوں۔ تو یہ لو میرج اسلام میں جائز نہیں ہے۔ پہلے آ جائیے، باز آ جائے اس بات کو۔ تھوڑے ماں باپ مجبوراً جو ہے اب کر دیے تو کر دیے، چلو وہیں رشتہ کر دیں گے بول کے جاتے ہیں، لیکن اس کا بھی گناہ ہے نا آپ کو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 کی آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ کے نبی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لا تقربوا الزنا، آپ ہرگز زنا کی طرف مت جاؤ، کیونکہ یہ بڑے ہی بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں شادی کر لیتے نہ بول کے نہ کو بولو، شادی کے لیے جو ترتیب بتائی گئی اسلام میں وہی جائز ہے، اس کے علاوہ آپ خود جا کے ٹٹولیں گے یہ جائز نہیں ہے۔ اس کی ترتیب ہوں گی انشاءاللہ، آپ کا جوڑا آپ کے حق میں آ ہی جائیں گا انشاءاللہ ضرور آئیں گا، اگرچہ آپ کے نصیب میں ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور لائیں گا۔ اب اس کو جلد بازی نہ کرو۔ ہم بھی جوانی سے گزرے، ہم کہا کہ بڑھاپے پہ زمین پہ آئے، ہم بھی جوانی پہ گزرے، ہماری بھی شادیاں ہوئی ہیں، اور اچھے ماشاءاللہ جو چیز ہم تڑپ رکھتے تھے وہ پورے تڑپا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پورا کرا۔ کا مطلب ہم اگرچہ ایمان پہ رہیں گے تو ہم جو چاہیں گے، ہماری جو چاہت ہوں گی وہ سب ملیں گا انشاءاللہ، کیونکہ اللہ آپ کا زیادہ پسند، آپ کا خیال رکھنے والا ہے۔ آپ کے خیال رکھنے والے زیادہ آپ کے والدین نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا زیادہ خیال رکھنے والا ہے، اور وہ پورے ماحول کو سیٹ کر دے گا اللہ تعالیٰ، سب کے دلوں کو نرم کر دے گا اس وقت، اور وہ آپ کے تک رشتہ آ ہی جائیں گا۔ تو آپ میرجز کے لیے آپ اپنے فیصلے نہ کو بناؤ، آپ اپنے طرف سے جو ہے کچھ بھی بات نہ کو رکھو، بلکہ بڑوں کو اس کی اجازت دیجئے کہ بڑے آپ کے فیصلے کر دیتے ہیں۔ یہ زنا کی طرف جانے والا ہے۔ اور اسمارٹ فون آنے کے بعد تو یہ اور آسان ہو گیا۔ اسمارٹ فون آج اس جنریشن میں اسمارٹ فون ٹیکنالوجی رائٹ، ابھی 4G 5G 6G یہ کدھر لے کو جاتا کہ جی ہم لوگ سب غور سے سننا چاہیے اس کو۔ تو یہ جتنے بھی ٹیکنالوجیکل انسٹرومنٹیشن ہے اس سے بچ کے رہو۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ اگرچہ آپ ٹیکنالوجی کو استعمال نہیں کریں گے تو یو ول بی این illiterate، آپ ٹیکنالوجی کو استعمال نہیں کریں گے تو آپ پڑھے لکھیے illiterate کہلائیں گے، بعد میں پڑھے لکھیے ان پڑھ کہلائیں گے۔ ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا ضروری ہے، اور یاد رکھیے ٹیکنالوجی کو اس لیے استعمال کرنا کہ ہم دعوت و تبلیغ کو آگے کریں، اسلام کی بڑائی کو، اسلام کی خوبصورتی کو جو ہے لوگوں تک پہنچائیں، اس لیے ٹیکنالوجی کو استعمال کرو انشاءاللہ تعالی، لیکن اس لیے نہیں کہ آپ فحشی چیزوں کے اندر مبتلا ہو، ہرگز نہیں۔ انشاءاللہ تعالی اس سے بات رہنے کی کوشش کیجیے گا۔ میں امید رکھتا ہوں کہ تمام نوجوان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ پہلے مجھے بھی رجوع کریں، اور ہم سب کو جو ہے صحیح راستے پر جو ہے لانے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو ایسا نوجوان جو کسی عورت کے بلاوے کو ٹھکراتا ہے، اور حدیث میں فرمایا جاتا ہے اے نوبل فیملی، اے وومن فرام رچ اینڈ نوبل فیملی، ایسا ویسا ایسے آرے غیرے نہیں، ہاں آرے غیرے تو چھوڑ دیتے ہیں، نوبل فیملی تو چلے جاتے ہیں، ایسا نہیں۔ نوبل فیملیز بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کو واقعہ سنیے، حضرت یوسف علیہ السلام کو واقعہ ایسا ہی تھا۔ حضرت یوسف کا واقعہ جب آپ سورہ یوسف سورہ نمبر 12 کی آیت نمبر 3 سے اور بالخصوص 13 آیت نمبر 13 میں جب آپ اس کو چیز کو پڑھیں گے تو زلیخا نے جو ہے ایک بادشاہ کی بیوی تھی، حضرت یوسف کو بلائی تھی بدکاری کی طرف، لیکن حضرت یوسف نے اس کو ٹھکرایا، پھر ان کو جو ہے اسی کے اندر پریشان کیا، اور اس کے ذریعے سے حضرت یوسف کو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، پھر ان کو بادشاہ کی طرف رجوع بھی کراتا ہے۔ بہرحال ایک لمبا ترتیب ہے، جب آپ پڑھیں گے سورہ یوسف سورہ نمبر 12 کی آیت نمبر 3 سے 106 تک جب آپ پڑھیں گے تو یہ واقعہ آپ کے پاس موجود ہیں۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی کردار کو جو ہے ہم میں سے ہر ایک کو بنانا چاہیے۔ بنائیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارا خیر ہے، نہیں بنائیں گے
تو ہمارا شر ہی ہے، یاد رکھیے اس چیز کو. اور جوانوں کے تعلق سے، ایسے نوجوانوں کے تعلق سے قرآن کے اندر جب آپ پڑھیں گے سورہ کہف سورہ نمبر 18 کی آیت نمبر 13 سے 26 تک جب آپ پڑھیں گے تو وہاں بھی جو ہے نوجوانوں کے تعلق سے بات آتی ہے. دیکھیں یہاں دو نوجوانوں کے تعلق سے، ایک تو جوانی، دوسرا ایسا جوان جو کسی خوبصورت عورت کی بلاوے کو رد کرتا ہے. تو یہاں بھی پھر جوانی، تو جوانی کا عمر بہت اہمیت والا ہوتا ہے. چند لوگوں کو آپ کے پاس سے ابھی گزر رہا ہے، چند لوگ آنے والے ہیں، ٹھیک ہے. اب تو ہم تو اینڈنگ میں ہے سمجھیں گے یہ جوانی کی عمر میں، تو ہم سب کوشش کریں گے کہ ہمیں ان چیزوں پہ جو ہے برقرار رکھیں، اور انشاءاللہ تعالی ایسے تمام چیزوں سے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بچائے جو شیطان کے وسوسے کی طرف ہمیں لے جاتے ہیں. تو دیکھیے یوسف جیسے، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جیسے کردار کو ہمیں بنانا ہے، تو وہ نوجوان بھی جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں اس کو رکھیں گے. یہاں ہو گئے 4. پانچواں نوجوان وہ ہوتا ہے، یہ بھی جوانی کی بات ہے، اس میں جوانی ہے کہ عورت بھی آتے مرد بھی آتے. اب یہ زناکاری میں عورت بھی آتی مرد بھی آتی، ایسا نہیں کہ عورتیں الگ ہے صرف مردوں کے تعلق سے بات ہو رہی، نہیں، بلکہ عورتیں بھی ہے اس میں. آج کل عورتوں کے ہاتھ میں بھی اسمارٹ فون بہت کچھ آگے بڑھ رہا، تو عورتیں ہی کی طرف سے بات ہو رہی. آج مسلم معاشرے میں زیادہ تر لو میرجز عورتوں کی رضامندی پہ ہو رہے ہیں. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ، ہم لوگوں کو جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ ہمارے ماحول کو بگاڑنے والی چیزیں. ابھی دیکھتے جائیے 10-15 سال میں 20 سال میں ہمارا حالات کس طرح سے بگڑنے والا ہے. تو اسی لیے پہلے سے ہم ترتیب بنائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ ہمارا حفاظت کار ہے، نہیں اس طرح سے. اور زنا کے تعلق سے بھی جو ہے قرآن میں بعض جگہ پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں والحافظین فروجہم والحافظات، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سورہ حجاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 35 میں کہ ایسے لوگ کامیاب ہوں گے والحافظین فروجہم والحافظات، جو اپنے شرمگاہوں کے حفاظت کرنے والے مرد اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، یہ لوگ کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے اعد لہم جنات تجری من تحتہا الانہار ذالک الفوز العظیم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ. تو بہتر سے بہتر نعمتیں ہیں ایسے لوگوں کو جو لوگ، یعنی چاہے وہ مردوں میں سے ہو یا عورتوں میں سے ہو، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے لوگوں کو، یعنی زناکاری کی طرف جانے سے ہر سٹیپ کو بھی روکنے والے لوگوں کو انشاءاللہ تعالیٰ آخرت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے شیڈ میں، اپنے سائے میں لینے والا ہے، عرش کے سائے میں جو ہے اللہ تعالیٰ لینے والا ہے. اور یہ ہو گیا 4واں. اور 5واں کی بات جب ہم کر رہے ہیں